بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے خود کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذات پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخل ننگو آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد ضد کو دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عاجز و درماندگی مصیبت ہے، اور شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تسلیم و رضا بہترین مصائب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف تو بن و خلط ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا منہزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے، صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دعا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دے رہی ہوتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو،